نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم حاضرین، ہمارے سامنے اس دنیا میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی کا معیار کیا ہے، جنت اور کامیابی تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس کا علم حاصل کریں. اس علم کے بغیر آدمی اپنے آپ کو ہلاکت اور اللہ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. اسی لیے ہماری ہر نماز کی دعا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اہدنا الصراط المستقیم اور اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں کہ اللہ ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم رکھ، اس کی توفیق دے، گمراہیوں سے بچا. صبح و شام کے اذکار میں بھی اس طرح کی باتیں ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ دین سیکھنے اور جاننے کے باوجود یہ دعا مانگتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قرآن کی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہماری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہم زندگی کو صحیح راستے پر قائم رکھیں. یہ ہے ہدایت. اب اس اہم مسئلے سے جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو یا صحیح راستے کو سیکھنے کے لیے کہاں سے، کس ماخذ سے یہ چیزیں حاصل کریں، کہاں سے سیکھیں، کن سے دین لیں، کن سے دین لینے سے بچیں. میں چونکہ یہ سبب ہے حق کو اور ناحق کو سمجھنے کا، اس لیے نتیجے کی جتنی اہمیت ہے ذریعے اور سبب کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تعلیمات کے ساتھ مختلف مقامات پر گمراہیوں کی، ظلمات کی اور ائمہ مضلین کی نشاندہی کی، اور یہ بھی کہا آپ سے مرفوعاً اور متعدد صحابہ کرام سے موقوفاً مروی روایات میں یہ مذکور ہے کہ امت پر سب سے بڑا جو خطرہ ہے، جس چیز کا ڈر اور اندیشہ ہے، ان میں سے ایک ہے ائمہ مضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ. دوسری طرف جو لوگ دین حق پر قائم ہیں، اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کی عزت و ناموس کو محفوظ رکھنے کی تعلیمات بھی قرآن و حدیث کی بہت سی نصوص میں دی گئی. جیسے میں نے ایک آیت پڑھی، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر کون ہیں؟ قرآن و حدیث کو جاننے والے. یہ علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، حق پر تقوی کے ساتھ قائم رہنے اور جاننے والے علماء کرام. ان سے پوچھنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، مطلب یہ کہ ہمارے اور آپ کے لیے علماء ربانیین اہل ذکر کو مرجع بنایا گیا ہے دین سیکھنے کے لیے. یہ میں نے ایک آیت پیش کی، دلیلیں اور بہت ساری ہیں. صرف تمہیداً یہ عرض کرنے کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی حفاظت اور صحیح تعلیم کی بنیاد پر اہل علم نے ایک مستقل اصول نکالا. علامہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان ھذا الاسناد من الدین، کہ یہ سندیں جو ہے، جو آپ لے رہے ہو کہ یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے. جس طریقے سے تم اس کو حاصل کر رہے ہو، جس سند سے، یہ دین کا حصہ ہے. سند دین کا حصہ ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، تو تم غور کر لو، دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. صحیح مسلم میں امام مسلم نے یہ اقوال پیش کیے ہیں اور بحث کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ التزام کرنا ہوگا کہ ہم روایات یا دین کی باتیں کن سے اخذ کر رہے ہیں، وہ قابل قبول ہیں یا نہیں، وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں. قابل اعتماد ہیں تو ان سے لیا جائے اور نہ ہو تو نہ لیا جائے.
اس باب میں ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اس معاملے میں کتنی سنگین قسم کی بد احتیاطی برتی جاتی ہے۔ حضرت ابن سیرین کے علاوہ عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا امام مسلم نے کہ کیا ہے، لولا الاسناد لقال الاسناد من الدین، غالباً ان کا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہوتی نا تو جو انسان چاہتا کوئی بھی بات بیان کرتا، جو چاہتا جو بیان کرنا چاہتا بیان کر دیتا اور سب دین سمجھی جاتی۔ اور اگر لوگوں کے اپنی عقل و فہم پر سارا معاملہ ہوتا، غور کیجئے، یہ بات سلف کا یہ بھی قول ہے کہ اگر عقل پر دین کا معاملہ ٹکا ہوتا کہ آپ کی جو سمجھ میں آئے وہ کرو، تو وحی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نبی اور رسول کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی لوگوں کو کہتا کہ آپ کو جو اچھا سمجھ میں آئے وہ کیجئے۔ اللہ کی وحی کا آنا اس بات کو پابند بناتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری ہمیں کرنا ہے، اور جو اللہ نے نازل کیا اسی کو ماننا ہے۔ لہٰذا گزشتہ ہفتہ جو میری باتیں کچھ منتشر اور ادھوری رہ گئی تھی، اسے میں کچھ نکات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دو پہلو کو دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں دین اس سے لینا ہے جو قابل اعتماد ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل ذکر۔ کون ہے اہل ذکر؟ قرآن اور حدیث کو جاننے والے علماء ہی اصل دعات ہیں، اور علماء کرام ہی مرجع خلائق ہیں۔ علماء ربانیین انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کے وارثین علم میں ہیں، عمل میں ہیں، تقوی اور پرہیزگاری میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو عزت و توقیر ایک نبی کی ہوتی ہے اس کا حصہ بھی وراثت میں انہیں ملا ہے، انہیں عزت و توقیر دی جائے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ صحیح علماء کی پرکھ کی جائے اور ان سے دین کو اختیار کیا جائے، حاصل کیا جائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ علماء کی شکل میں اہل بدعت، اہل خرافات، یا وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، دین کو پختگی سے جانتے نہیں ہیں، لیکن دین کے داعی ہونے کا، مفتی ہونے کا، لوگوں کو دین سکھلانے والے معلم ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر ان کے یہاں بدعت ہے، انحراف ہے، خرافات ہے، اور آپ کو سمجھ میں آ گیا، معلوم کرنا پڑے گا، تو ان سے اجتناب کیا جائے۔ ائمہ حدیث نے، علماء دین نے اس کے لیے باقاعدہ فن مرتب کیا، جرح و تعدیل کا، حدیث کے فن میں، کہ کس سے حدیث لی جائے، کس سے نہ لی جائے۔ اب اگر ایک آدمی کچھ صحیح باتیں بھی بیان کر رہا ہے، لیکن اگر وہ حدیث کے معاملے میں مرجوح ہے، مجروح ہے، اس پر جرح کی گئی ہے، ناقابل اعتماد ہے، تو اس کی صحیح روایتوں کو بھی نہیں لیا جاتا۔ احتیاط ہے یہ۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں وہ اچھی باتیں بھی تو کرتا ہے، جاہل آدمی تمیز کر پائے گا؟ اور جب آپ کسی کو اس طرح سے لوگوں میں مقبول بنا دیں کہ وہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اتنی دعوت کا کام کرتا ہے، عام آدمی کو جب یہ آپ نے تاثر دے دیا تو کیا وہ اس بات میں فرق کرے گا کہ کون سی بات اس کی صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے، لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ لہٰذا اس ضمن میں کچھ اقوال، بہت محدود وقت ہے، اگر میں اپنی باتیں بیان کروں تو پھر بات انتہائی ادھوری رہ جائے گی اور کئی ہفتوں میں بھی مکمل نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں کچھ دلائل، استدلال اور سلف کے اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے کچھ باتیں سرسری آئی تھیں۔ سب سے پہلی یہ کہ علماء کرام کو علماء سنت جو اہل سنت والجماعت ہیں، حقیقی طور سے علماء ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں، ان کا جو مقام متعین کیا ہے، اس کی روشنی میں ان کی عزت و احترام کرنا یہ دین کا حصہ ہے، ان کی شخصیت کا نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ بہت محدود اور تنگ نظر کے ہوتے ہیں، علماء کی بات کی جاتی ہے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی شخصیت کی بات کر رہے ہیں، جی نہیں۔ اہل علم کی عزت و توقیر کرنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان ہیں، ان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی عزت و احترام ان کے علم، ان کے دین کی وجہ سے کی جائے گی، کیونکہ ان کی بے عزتی، ان کا استخفاف، یہ دین کا استخفاف اور دین کی بے عزتی ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کا سبب بننا ہے۔ اسی لیے میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں سب سے پہلے شیخ نے، صاحب کتاب نے استدلال کیا حدیث قدسی جو بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول فرمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے لی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی مخالفت اور دشمنی یہ اللہ سے دشمنی ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر یہ حدیث آپ نے پیش کی۔ علامہ ابن حجر العسقلانی اس حدیث کے جملے کو کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کرے، اس کو تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے مراد کون ہے؟ ہمارے درس چل رہے ہیں کشف الشبہات جمعرات کے دن کے، اس میں ابھی اس پر اچھی خاصی بحث ہو رہی ہے، جاری ہے، کافی کچھ ہو چکی کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ولی اللہ کے تعلق سے بہت ہی غلط تصور دیا گیا کہ دین پر عمل کرے یا نہ کرے، ایک آدمی کچھ شوبدے کا مظاہرہ کر دے، اس کے تعلق سے سچے جھوٹے واقعات لوگ بیان کرنے لگے کہ وہ ایسی کرامت پیش کرتا ہے، وہ آنکھ بند کر کے مکہ میں نماز پڑھ لیتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور طہارت کے طریقے اختیار، اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ادھر میں چلا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کا ولی قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق ایمان اور تقوی والے ہیں۔ جس کا ایمان اور تقوی جتنا اونچا ہوگا وہ اتنا ولایت کے درجے پر بلند ہوتا جائے گا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے مراد کون ہے؟ العالم باللہ، اللہ کا علم رکھنے والا عالم، المواظب علی طاعتہ، جو اس کی اطاعت و فرما برداری پر ہمیشگی کرتا ہے، پابندی سے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، المخلص فی عبادتہ، جو اللہ کی عبادت میں مخلص ہے، یہ اللہ کا حقیقی ولی ہے۔ اب اخلاص یا دل کی باتیں ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر میں وہ صاحب علم ہے اور صاحب عمل ہے، اس کی عزت کی جائے گی، وہ اللہ کا ولی ہے۔ عام مسلمان سارے اللہ کے ولی ہیں جن کا جتنا تقوی ہے، اور جس کا علم اونچا ہوتا جائے گا وہ ولایت میں اونچے درجے کا ہوتا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ ان کو مختلف درجات کے ساتھ بلند کرتا ہے۔ تو جس کا جتنا علم اور تقوی بڑھتا جائے گا اس کا مقام اتنا اللہ کے نزدیک اونچا ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ علامہ ابن رجب جامع العلوم والحکم میں کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جنگ کی مخالفت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عالم تو ہوں، میں اسے اس بات کو بتا رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ بِأَنِّي محارب لہو حیث کان محاربا لی بمعادات اولیائی، کہ میں اس کو اس بات سے باخبر کر رہا ہوں کہ میں اس سے جنگ کے حالت میں ہوں اتنا ہی جتنا وہ میرے اولیاء سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ چنانچہ نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا واجب ہے اور ان سے دشمنی کر لینا حرام ہے، ممنوع ہے۔ جیسا کہ اس کے دشمنوں سے، جیسا کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ضروری ہے اور ان سے موالات حرام ہے۔ اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی کرنا حرام ہے، ان سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ ابو جہل کو جیسے ہم نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، فرعون سے کوئی مومن جو ہے ایمان والا محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے دشمن ہیں تو ہمیں انہیں دشمن سمجھنا چاہیے۔ تو ایسے ہی اللہ کے دوست جو ہیں ان کو دوست سمجھنا ضروری ہے۔ امام حسن کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ابن آدم ذرا غور کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم جنگ کرتے ہو تو کیا تمہاری طاقت ہے کہ تم ٹک پاؤ؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں علماء اہل سنت اور قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء کے بارے میں، وَكَذَلِكَ مُعَادَاتُهُمْ وَمُحَارَبَتُهُمْ وَمُعَادَاتُ وَمُحَارَبَةٌ لِلَّهِ، کہ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے علماء سے ان کی دشمنی کرنا، ان سے جنگ کرنا اللہ سے دشمنی اور اللہ سے جنگ ہے۔ کما ہوا فی مورثہم، ٹھیک ویسے ہی جیسے ان کے وارث بنانے والے کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے، دشمنی مول لے لے تو کیا بنے گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ان شانیہ کا ہوا الابتر، اس کا حصہ پائے گا۔ نبی کی مخالفت کرنے والا اس درجے میں جاتا ہے۔ تو نبی کی مخالفت کرنے والا جب مبغوض ہے اللہ کا تو نبی کے وارثین سے یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبت العلماء دین یدان اللہ بہ، کہ علماء سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا دین کو مانا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی حدیث کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ جو میرے ساتھ میرے اولیاء سے جنگ کرے گا کی مخالفت کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. حضرت علی آگے کہتے ہیں وَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء سَعَادَةُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اور اللہ کے انبیاء کے وارثین یعنی علماء یہ اولیاء کے سردار ہیں. تمام مومنین اللہ کے اولیاء ہیں اور علماء اولیاء کے سردار ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ان کا قول ہے، مفتاح دار السعادہ سے نقل کیا. اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ایسے ایسے ہیں تو اب اس کی انہوں نے کچھ اور بھی تفصیل بیان کی، کچھ دلیلیں پیش کی. میں اگلے نقطے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں اس تفصیل کو چھوڑ کر. دوسری وجہ علماء کی عزت و احترام کے تعلق سے یا ان کے اوپر طعن کرنے کے کیا نقصان ہیں. اگر آپ بلا برا کہہ رہے ہیں تو پہلے علماء کی مخالفت کرنا اللہ سے جنگ کا اعلان ہے. دوسرا الطعن فی علماء السنہ من عمل اہل الجاہلیہ، کہ علماء سنت کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرنا، ان کو مجروح کرنا، برے القاب سے پکارنا، یہ جاہلیت کے لوگوں کے عمل میں سے ہے. شیخ صالح الفوزان مسائل الجاہلیہ جو شیخ محمد عبد الوہاب کی کتاب ہے اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ 10واں مسئلہ جو اہل جاہلیت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل دین کو اس بات سے متہم کرنا، دیندار لوگ علماء کے بارے میں یہ الزام لگانا کہ وہ کم سمجھ ہیں، ناسمجھ ہیں، اور وہ چیزوں کو جانتے سمجھتے نہیں ہیں، حفظ نہیں رکھتے، اور ان کے اس کم سمجھی اور اس جاہلیت کے اس مسئلے پر انہوں نے استدلال کیا کہ بادی الرائے کہتے ہیں ان کو، موٹی عقل والے. آج کل ہمارے یہاں بہت سارے علامہ تحریکی اور دانشوران مفکرین ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، علماء قرآن و حدیث کو جاننے والوں کو، علوم اسلامیہ کو تحقیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ہاں آگے ہے کہ کئی الزامات لگاتے ہیں کہ علماء واقعے کو نہیں جانتے، فقہ الواقع سے ناواقف ہیں، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ طہارت کے مسائل جانتے ہیں، آج کیا چل رہا ہے دنیا میں اس سے ان کو لینا دینا نہیں ہے، واقف نہیں ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے، اور یہ عوام کو علماء سے دور اور متنفر کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کا ہے، میں ان کی تفصیل کے بغیر دلیل پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس سلسلے میں قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے جو بات کہی تھی اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جاہلوں کا، مخالفین حق کا اور جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ اے نوح تمہاری دعوت ہم کیسے مانیں، ہم تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر آپ کی اتباع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے انتہائی کمتر اور کمزور لوگ ہیں، اراذل ہیں، رذیل لوگ، پست لوگ، گئے گزرے. مطلب جو نبی کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، سنت پر جو چل رہے ہیں ان کو گھٹیا مان رہے ہیں. آج کا ماحول دیکھیے، سنت کی پابندی کرنے والوں کو مختلف قسم کے اس طرح کے القاب سے نوازا جاتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں اے نبی، اے نوح علیہ السلام جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فہم و بصیرت نہیں ہے. چنانچہ یہ لوگ رسولوں کے اتباع کرنے والوں کو آر دلاتے ہیں کہ ان کے پاس بعید نظری، دور اندیشی نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جو فاسقین ہیں اور دین کے دشمن ہیں وہ اسی روش کو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو علماء دین ہیں ان کے پاس، ان کے اندر گہرائی نہیں ہے، واقعات سے ان کو خبر نہیں ہے. ان کے اس الزام کے تحت وہ علماء کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں کہ یہ علماء اہل بصیرت نہیں ہیں، اہل معرفت نہیں ہیں. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. عالم دین جو جتنا قرآن و حدیث کو جاننے والا ہوگا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی لوگوں کو تلقین کرتا ہے، اللہ کے ممنوعات سے لوگوں کو روکتا ہے. جو اللہ کی باتیں لوگوں کو بتائے اس سے زیادہ ذہانت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو کام کی باتیں جو اللہ کے دین کو سکھا رہا ہے. تو کہا ولا شکا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمل کرنے والے علماء یہ لوگوں میں رسولوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اور ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی ستاروں پر ہے. چنانچہ علماء کی تنقیص اور ان کو کم نظری اور بیوقوفی سے متہم کرنے والا شخص وہی ہوگا جو جاہلیت کے لوگوں کے مشابہ ہو، جو خود جہالت رکھتا ہے، جس کے اندر جاہلیت کے عناصر ہیں، وہ علماء کو متہم کرے گا اس الزام کے ساتھ. چنانچہ
اور وہ نوح علیہ السلام کی اس قوم سے مشابہت رکھتا ہے جو انبیاء کے متبعین اور مرسلین کو اراذل کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ان سے نفرت دلائے. وَهَذَا يَأْتِي عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ کہہ رہے ہیں کہ یہی آج کل ہمارے یہاں بعض لوگوں کی زبان پر جاری ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ هؤلاء العلماء علماء حیض و نفاس. یہ شیخ صالح الفوزان کی عبارت ہے کہ یہ علماء حیض و نفاس کے علماء ہیں. یہ احکام استجمار طہارت حاصل کرنے والے احکام کے علماء ہیں. ہاں یہ جزیات کے علماء ہیں, کلیات دین کو بڑے پیمانے پر سمجھنے والے نہیں ہیں. یہ واقعے کو ولا یعرفون الواقع, واقعے کو نہیں جانتے, اور ان کے نزدیک واقعے اور حالات کے کا مطلب کیا ہے؟ سیاسی امور, خبریں, جس کو آدمی ٹرین پر, ریڈیو پہ, گھر میں بیٹھے چلتے ہوئے, گاڑی میں چلتے ہوئے بھی ریڈیو سے ٹی وی سے سن سکتا ہے. یہ ان کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اخبارات کو پڑھنا, ٹی وی چینل دیکھنا, ہاں, اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کو باخبری سمجھتے ہیں. سیاسی امور یہ دین نہیں ہے, یہ واقعات نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین قرآن و حدیث کو, توحید کو, صراط مستقیم کو جانتا ہے اور کچھ خبروں سے ناواقف ہے تو یہ جہالت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی بہت ساری خبروں کو جانتا ہے, قرآن حدیث توحید کو نہیں جانتا, تو یہ جہالت ہے. یہ لوگ نہیں سمجھتے, لیکن لوگوں میں اس کے برعکس گھماتے ہیں, پھیلاتے ہیں. یہاں علماء کا درجہ بتانے کے لیے کچھ دلائل یرفع اللہ الذین آمنوا اور دوسری آیتوں کو پیش کیا ہے, اور پھر ان کا رد کیا ہے. تیسری چیز جو پیش کر رہے ہیں کہ علماء پر طعن کرنا یہ شریعت کے خلاف سنگین گناہ ہے, جس کو کہ یہ علماء جس کے حامل ہیں. آپ اگر علماء کو متہم کر رہے ہیں تو شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ هُمُ الَّذِينَ قَامُوا بِالدِّينِ کہ علماء ہی ہے جنہوں نے اس دین کو سب سے پہلے قائم کیا, پہلے سیکھا, اپنے آپ کو عمل کیا. ہاں, تو یہ علماء ہیں جو سب سے پہلے دین کی تصدیق کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لہذا ان کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرنا, دین پر طعن و تشنیع کرنا ہے, ان کے عزت کو ہدف بنانا, یہ اس چیز کو ہدف بنانا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, شریعت اور دین پر. اور کہہ رہے ہیں کہ یہی اس شخص کا مقصود تھا جس نے سب سے پہلے شیعیت کی بدعت کو ایجاد کیا. شیعیت اور خارجیت کی بدعت ایجاد کرنے والے نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام ٹوٹتے نہیں ہیں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں, تو پہلے علماء عمرہ کو انہوں نے متہم کیا, عوام میں ان کے خلاف ماحول بنایا, ان کے خلاف چغلی, ان کے خلاف الزامات, ان کو بے وقوف قرار دینا, ان کے اقدامات اور کاموں میں جو ہے غلطیاں چن چن کر بتانا. یہ کہا بدعت کو رائج کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہی کیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ علماء کو مجروح کر کے, نشانہ بنا کے. مقصد کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے روکنا, جس کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کر کے ہم تک پہنچائے ہیں, اور اس کو نبی سے سیکھا علماء نے. اور آپ علماء کو متہم کر رہے ہیں, مطلب دین کے راویوں کو آپ مجروح کر رہے ہیں. ہاں, شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علماء کی عزتوں کو اور عمرہ کی عزتوں کو نشانہ بنانا حقیقت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ عالم کی شخصیت پر گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ گناہ ہے, زیادتی ہے اس چیز پر جس کا عالم حامل ہے, یعنی شریعت کے علم کا. اس لیے کہ انسان جب اس کی عزت و ناموس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, مجروح کیا جاتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے, تو لوگ دیکھتے ہیں پھر اس کی بات کو قبول نہیں کرتے, اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ خواہش پرستی ہے, یہ ہدایت نہیں ہے. چنانچہ ایسی صورت میں جب علماء کرام سماج میں معطل ہو جائیں, مجروح ہو جائیں, تو شریعت معطل ہو جائے گی. ہاں, جو اس علم کے حامل ہیں وہی ناقابل اعتبار ٹھہریں گے. چنانچہ یہ جو قدح اور طعن و تشنیع کر رہا ہے, یہ محض عالم کی شخصیت پر کیچڑ نہیں اچھال رہا ہے, بلکہ عالم کے علم پر کیچڑ اچھال رہا ہے, اور اللہ کی شریعت کے خلاف جنایت اور زیادتی کر رہا ہے. چنانچہ یہ دونوں کے دونوں بہت بڑے گناہ ہیں. یہ ان کے قول کا خلاصہ ایک ایک لفظ میں پیش نہیں کر سکتا. چنانچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کی عزتوں پر حملہ کرنا بہت بڑا شر ہے. اس میں دو عظیم جنایہ ہے. میں اپنے الفاظ میں اختصار سے کہوں, ایک تو یہ کہ یہ غیبت ہے, ان کی غیبت ہے,
عام مسلمان کی طرح وہ بھی انسان ہے، اور عام مسلمانوں کے تعلق سے بھی اللہ نے کہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے وہ یقیناً ناپسند کرے گا۔ چنانچہ یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ غیبت ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی عالم کو جو ہے نشانہ بناتے ہو تو یہ لوگوں کے نزدیک جس کی غیبت اور برائی کر رہے ہو اس کے دین سے آپ اس کو ہٹا رہے ہو، بے نیاز کر رہے ہو، کہ جب یہ عالم اور شخصیت اس لائق نہیں ہے، ایسی بری ہے، تو اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس سے آپ دور کر رہے ہو، نتیجے میں شریعت ضائع ہوگی۔ اور کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں علماء کی علماء کرام کے علم سے استفادے کی راہیں بند ہو جائے گی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، امین بنایا ہے۔ یہ ان کی بات کو میں نے اپنے جملے میں اختصار سے بیان کیا۔ چوتھی چیز بغض العلم واہلہ بغض لمیراث الانبیاء وورثتہم، کہ اہل علم اور اہل علم سے بغض رکھنا یہ انبیاء کے میراث اور وراثت سے بغض رکھنا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم اور عالم کی محبت دین ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ دین جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے اور علماء اس میراث کے وارث ہیں۔ چنانچہ علم کی محبت کرنا، اہل علم سے محبت کرنا، انبیاء کے میراث اور ان کے ورثہ سے محبت کرنا ہے، اس کے ورثے سے محبت کرنا ہے۔ اور علم سے بغض اور نفرت کرنا، اہل علم سے بغض اور نفرت کرنا، یہ انبیاء کی میراث اور ان کے وارثین سے نفرت کرنا ہے۔ چنانچہ علم سے محبت کرنا یہ آدمی کی سعادت کی علامتوں میں سے ہے۔ ایک آدمی خود اچھا ہے یا برا پتہ چلتا ہے اس سے کہ وہ علم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جس آدمی کو علم سے محبت نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ وہ سعادت مند نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح اور علم سے بغض رکھنا یہ آدمی کی بدبختی، کمبختی کی نشانی ہے۔ اور وہذا کلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حصہ ہے، جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اور جن رسولوں نے امت کے جن لوگوں کو اس کا وارث بنایا ہے، لا فی کل ما یسمى علما، یہ ہر اس چیز کے لیے نہیں ہم کہہ رہے ہیں جس کو علم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم سے محبت اس کے سیکھنے پر ابھارتی ہے، اس کی اتباع پر ابھارتی ہے، اور یہی دین ہے۔ جب آپ کو علم سے محبت ہوگی تو آپ علم کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہی دین ہے۔ اور اس سے بغض جو ہے، علم سے نفرت کرنا یہ اور اس کی تعلیم سے دراصل اس کو سیکھنے سکھانے اور اس کی اتباع سے بھی نفرت ہے، اور یہی تو شقاوت اور ضلالت ہے، بدبختی اور گمراہی ہے۔ پانچویں چیز جو ہے کہ علماء سنت کے اندر طعن و تشنیع کرنا یہ اہل بدعت اور حزبیات مبتدعہ، بدعتی گروہ بندیوں کا حصہ ہے۔ ہاں، علماء کرام کو طعن و تشنیع کرنا اہل بدعت کا طریقہ ہے، ان کی عادت ہے، اور حزبیات کو، گروہ بندی کو اختیار کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ ان کے لمبی چوڑی بات میں سے جو کہ آج کے ایک کتاب کی انہوں نے احترام علماء سے متعلق تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے موضوع کو میں نے بہت اچھا پایا، اور آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں، آج اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس آج کے زمانے میں علماء کے بارے میں قیل و قال بہت بڑھ گئی ہے، جہالت کے نتیجے میں، اتباع ہوا کے نتیجے میں، اور تحزبات، حزبیت اور تحریکیت اور جو گروہ بندیاں اختیار کی گئی ہیں، اس کے وجہ سے علماء کی مخالفت بہت شدید ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ لا یقع، کہ علماء کی عزتوں کو نشانہ بنانے والا جو حق کے علماء ہیں، صحیح علماء ہیں، وہ تین لوگ ہوں گے۔ یا تو ایسا منافق آدمی ہوگا جس کا نفاق معلوم ہے، یا وہ شخص جو فاسق ہے اور علماء سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام فاسق کے فسق و فجور سے منع کرتے ہیں، گانا بجانا، چوری، جوا، ان چیزوں سے، نشے سے منع کرتے ہیں، تو اس کو برا لگتا ہے۔ تیسرے وہ شخص جو حزبی ہے اور گمراہ ہے، اور آج یہ زیادہ چل رہے ہیں، وہ اسلام پسندی کے نام پر سوشل میڈیا پر اور نیٹ کے مختلف جو شعبے ہیں میڈیا کے، اس میں یہ زیادہ چل رہے ہیں کہ علماء کے خلاف جو ہے لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ اہل حق کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی اڑتی بھی خبر ملے تو اس کو خوب وائرل کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس کے حق سے لوگوں کو دور کرنا ہے، ان کی عزت کو بٹا لگانا ہے کہ آپ ان سے دین نہ سیکھیں، ان سے دین کے ان کو صحیح نہ سمجھیں۔
یہ خود گمراہ ہیں اور اپنے گمراہ لوگوں کو کی تعریف کرتے ہیں. ان کی بڑی شرکیہ باتیں بھی سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی چھوٹی موٹی غلطی یا وہاں کے لوگوں کو تو خوب اچھالتے ہیں, بعد میں یہ بھی پتہ چلتا ہے بعض خبریں غلط ہیں. اور اگر ایران یا ترکی یا اور دوسرے بدعتی لوگوں کی کچھ ایسی بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں, ان کی جنایت سامنے آتی ہے, وہاں خاموشی اور سناٹا دکھائی دیتا ہے. یہ ولا اور برا کو نہیں سمجھے ہیں, اور ان لوگوں کے اس طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حق کے دشمن ہیں اور علم صحیح کے دشمن ہیں, باطل کے طرفدار ہیں, اور یہ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں. کتنا بھی اونچا عنوان لگائے کہ ہم اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں, اسلام پسند ہے, تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص علماء سے نفرت کرنے والوں میں ایک گروہ ہوتا ہے جو حزبی ہے, گمراہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی حزبیت اور منحرف افکار کی علماء کرام مخالفت کرتے ہیں, اس کا رد کرتے ہیں, اس کا رد کرتے ہیں. چنانچہ امام حاکم نے اپنی صحیح سند سے نقل کیا کہ جعفر بن سنان قطان کہتے ہیں کہ دنیا میں, اسی میں آگے کہہ رہے ہیں امام حاکم, معرفت و علوم الحدیث ان کی کتاب ہے, مستدرک حاکم والے, وہ سند سے جعفر ابن سنان کا قول نقل کرتے ہیں کہ لیس فی الدین مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث, کہ دنیا میں کوئی بھی بدعتی ہو, بہت اہم بات ہے, میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں دوسرے الفاظ میں, کہ دنیا کا کوئی بھی بدعتی ہو وہ اہل الحدیث سے نفرت کرتا ہے, کرے گا. لیس فی الدین, دنیا مبتدع فی الدین مبتدع, دین میں بدعت کرنے والا کوئی بھی شخص دنیا میں کہیں بھی ہو الا وهو یبغض اہل الحدیث, نہیں ہے مگر وہ اہل الحدیث سے نفرت کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے گمراہ فرقے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو اہل الحدیث کو برا کہتا ہے سمجھ جائیے وہ بدعتی ہے. اہل الحدیث کے عوام, علماء تو چھوڑیے, عوام پہ تنقید کرتا ہے, مسلک پہ تنقید کرتا ہے, اگر وہ بدعتی ہے. لکھ لیجئے, یہ ایک علامت ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بھی بات بری لگ رہی ہو, سمجھ میں نہ آ رہی ہو, لیکن یہ دلائل کی بنیاد پر سلف کے اقوال ہیں. ایسا اگر اقوال ہم جمع کریں اور اس کی دلیلیں پیش کریں تو لمبا وقت لگے گا, اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو میں بحث کر رہا ہوں بہت سے لوگوں کو خشک معلوم ہو رہی ہوگی, یہ اس میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا. ہاں, یہ علمی چیزیں ہیں, اس کو اچھی طرح سے سیکھے جانے. میں نے شروع میں کہا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, اصول ہے. اس بنیاد کو آج بہت سے لوگ نہ سمجھ کر گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ان ائمہ کا خوف ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں. گمراہ کرنے والے ہیں لیکن لوگ ان کو امام مان کر, پیشوا مان کر ان کے پیچھے چلیں گے, ان سے فتویٰ پوچھیں گے, ان کی باتوں کو دین سمجھیں گے. یہ گمراہی کا بہت بڑا راستہ ہے. اس راستے کو سمجھیں اور اسے بند کریں. چنانچہ یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص بدعتی ہو, دین کے سلسلے میں بدعت اختیار کرنے والا, وہ اہل الحدیث سے بغض رکھتا ہے. وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نَزَعَ حَلَاوَةَ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ, اور جب کوئی آدمی بدعت کرتا ہے نا تو اس کے دل سے دین کی حلاوت اور شیرینی نکل جاتی ہے. میں یہاں نوجوانوں کو کہوں گا کہ آج کل جو لوگ چل رہے ہیں نا, کچھ نئے پیدا ہو رہے ہیں, یہ مرزا جیسے صحابہ کرام پہ تان و تشنی کر رہا ہے. قرآن حدیث کی صریح مخالفت ہے, بدعت ہے. تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں امام, سارے اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصول کے خلاف ہو جا رہا ہے. اتنا کھلا ہونے کے بعد آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں, اس کی گمراہیوں پر ایمان لا رہے ہیں. تو اب یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے توفیق دینا, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو حق اور ہدایت سے محروم کر رہے ہیں. یہ شخص مستند عالم بھی نہیں ہے, جاہل ہے, قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ کو جانتا نہیں ہے, رافضیوں کا ایجنٹ ہے. ایک سیدھی بات, شاید آخر میں مجھے موقع نہ ملے, وقت زیادہ ہو چکا ہے, کہ کس سے علم سیکھا جائے. آپ دیکھیے کہ علماء حق کا جو گروہ ہے, عام طور سے قرآن و حدیث کو جاننے والا, وہ جس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہاں ٹھیک ہے, قابل اعتماد ہے. یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ آسان طریقہ ہے. کسی شخص سے متاثر آپ ہو گئے اس کی تقریر سے, یہ کافی نہیں ہے. ہاں, آپ کو ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, یہودیوں میں ایک سے ایک مقرر ملیں گے, ذہین لوگ ملیں گے. ہاں, بات صرف ذہانت کی اگر ہوتی تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس ذہین لوگ نہ ہوں. سب حق پہ مانے جائے, سب صحیح ہے. ذہانت معیار نہیں ہے, صحیح اور غلط کا جو معیار ہے اس پہ پرکھیے. تو آپ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر لوگ جس کی تائید و توثیق کر رہے ہیں اس کو مانا جائے. جرح و تعدیل کے ائمہ, ہمارے سلف یہی کرتے تھے کہ ائمہ حدیث کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ متہم ہے, اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. ہم نہیں جانتے لیکن معتبر لوگ کہہ رہے ہیں.
تو ان کی خبر کو مانا جائے. یہ تقلید بھی نہیں ہے. خبر دینا، رائے دینا اور روایت دونوں میں فرق ہے. لوگ بہت دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی دھیان رہے. یہ تقلید نہیں ہے. کسی کی رائے ماننا تقلید ہے، کسی کی روایت ماننا یہ خبر کو ماننا یا نہ ماننا ہے. تو اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ مرزا یا منکر حدیث، کوئی راشد ساز ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈھیما ہے، یہ پیدا ہو رہے ہیں. ہاں، بردرز ہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے صحیح منہج کو ماننے ہو، لیکن علم اہل علم کی طرح نہیں ہے. میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آپ کے سامنے علماء معتبرین ہیں، ایک طرف ایسے ہیں جن کے بارے میں شخصیت میں نزاع ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ وہ صحیح ہو، لیکن متنازع شخصیات ہیں. تو عام آدمی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو متنازع ہے وہاں خطرہ ہے، اسے چھوڑ کر اس کا وہاں لیا جائے جہاں تنازع نہیں ہے. جو اہل علم ہے، پختہ کار ہیں، جہاں خطرہ نہ ہو وہاں ہم رجوع کریں. یہ موٹی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک شخص کسی سے متاثر ہو گیا تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس کو ہیرو مانے، اس کے پیچھے چلے. اور ہمارا زمانہ ایسا ہے، بعض اہل علم کے مطابق کہ آج بھی اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ پاگل بے وقوف اس کے پیچھے چلنے والے مل جاتے ہیں. ہر کوئی جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے جاہل بے وقوف مل جاتے ہیں. اور پھر اس کو لائک اور شیئر دیکھ کے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں سے متاثر ہونے کا پہلے کے جو لوگ ہیں یا جو طریقہ چل رہا ہے صوفیہ، مشائخ، بدعتیوں کا، دکان جو شرک کی چلاتے ہیں، بدعت و خرافات کی، وہ جھوٹے قصے واقعات سناتے ہیں. وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ اس وضو سے یہ نماز پڑھتے تھے. بس اب یہ سب سن کے جاہل آدمی ان کی غلط سلط جو باتیں ہیں منسوب سب مان لو. آج کل لائک اور شیئر والا زمانہ ہے. اس کے مقابلے میں جو جدید دور کے مفکرین ہیں، دین کے داعیان یا خدمتگار کہلانے والے، وہ ولایت کا دعویٰ کرتے تھے، یہ علامیت کا دعویٰ کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں. تو ان کے یہاں کیا معیار ہے عوام کے نزدیک، پبلک کے نزدیک؟ اتنے شیئر، اتنے سننے والے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر مسلموں میں ایسے ایسے مبلغین ہندوستان میں بھی ہیں ہندو، ہاں، کہ ایک دن میں اگر وہ بیان کرتے ہیں تو کئی لاکھ لوگ ان کے شیئر اور وہ لائک کرنے والے آپ کو ملیں گے. تو اس کو صحیح مان لو گے؟ یہ کئی لاکھ لوگ جاہل ہیں، جاہلوں کی اتباع ہے یہ. آپ اس کو دیکھ کر اگر جا رہے ہیں، اتنے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں. اس سے پوچھئے کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں. اس تیسرے سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے اتنے لوگ کر رہے ہیں. یہی دلیل ہے، اتنے لوگ. تو پھر کون سی بات غلط ہے دنیا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ اور قوم کی مخالفت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں آپ کے قاعدے سے؟ سوچئے. تو کہا شیخ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اور بھی قول نقل کیا کہ جو شخص حدیث کی کیا کہتے ہیں بدعت اختیار کرتا ہے، دل کی حدیث کی لذت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. آپ دیکھیے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں حدیثوں کو، اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے بہت ہیں، حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے. بلکہ ہمارے ہاں کچھ ارباب حل وقت اپنی دکان چلانے کے لیے کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک طرف وہ کہتے ہیں، دوسری طرف جب پڑھنے پہ آتا ہے کوئی تو دو چار پڑھا، اصولوں اور ضوابط کو، ترجیح، ناسخ منسوخ، راجع مرجوع، مجمل مقید، دین کی قواعد اور اصولوں کو نہ جانے بغیر دو حدیث پڑھ کے فتویٰ دینے لگتے ہیں. دونوں افراط و تفریط ہے. نہ قرآن و حدیث سے دوری اختیار کی جائے اور نہ قرآن و حدیث کو ہلکا پھلکا پڑھنے کے بعد یہ سمجھا جائے کہ ہم بہت علامہ ہو گئے، علماء سے بے نیاز ہو گئے، جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے اہل الحدیث کا مزاج بن گیا ہے. نتیجے میں جہالت آ رہی ہے. علماء پر طعن و تشنیع کے نتیجے میں کیا کیا خباثت اور بدبختیاں طاری ہیں، احساس بھی نہیں ہے ان لوگوں کو. ہاں، تھوڑی بات اور معمولی سی بات پر علامہ بن کے علماء پہ تنقید کرنا، یہ سب نقصانات ہیں اس کے. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ ابو عبداللہ کہتے ہیں، امام حاکم، کہ وَعَلَىٰ هَٰذَا عَهِدْنَا، یہی اس چیز کے ہم عادی ہوئے اپنے سفر میں اور اپنے وطن میں کہ ہر وہ شخص جو الحاد اور بدعات کی طرف نسبت رکھتا ہے، جو ملحد ہے، بدعتی ہے، وہ شخص جو ہے طائفہ منصورہ کو، اہل حق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور حشویہ کا نام دیتا ہے. ارے یہ سطحیت والے ہیں. حشویہ کو آج کہہ لیجئے سطحیت پسند، یہ ایک گروہ کو بولا جاتا ہے، اوپر سے کا علم رکھنے والے. تو یہ حشویہ کہتے ہیں قرآن حدیث پر عمل کرنے والے طائفہ منصورہ کو، جو اہل الحاد ہیں. ہاں، اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ کے ناقدین کا رد کرتے ہوئے بہاؤالدین السبکی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابن تیمیہ سے وہی شخص بغض رکھے گا جو یا تو جاہل ہو یا صاحب ہوا ہو.
بدعتی ہو. ہاں چنانچہ جاہل اس لیے کہ وہ جانتا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے, اور صاحب ہوا اس لیے کہ ان کی باتیں جو ہے اس کی ہوا پرستی کا رد کرتی ہے اور حق کی تلقین کرتی ہے. امام شاطبی کا بھی قول ہے, وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے. یہ 5-6 سبب میں نے ذکر کیے, انہوں نے 11 اسباب ذکر کیے, ان اسباب کے صرف عناوین پڑھ دو. 6 نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص علماء کی تنقیص کرتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ علماء کی بے عزتی تنقیص وہی کرے گا جو یا تو زندیق منحرف ہوگا, بددین انحراف والا گمراہ شخص, ہاں جو کہ حق اور اہل حق سے مخالفت کرتا ہے, یا وہ جاہل مرکب ہے. ہاں جاہل مرکب یعنی تھوڑا موڑا علم ہے اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے, جبکہ ہے جاہل. آج کل ہمارے یہاں اکثر لوگ ایسے ہی ہیں, تھوڑا علم رکھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, علماء سے بے نیاز سمجھتے ہیں. تو جاہل مرکب جو ہے وہ علماء سے نفرت کرے گا. یہ میں اس کی تشریح نہیں پیش کرتا, شیخ نے اپنی اس بیان میں تفصیل میں جو ہے اس کی دلیلیں بھی دی ہے اور عقلی اور نقلی دونوں دی ہے. 7ویں نمبر پر علماء سنت کے سلسلے میں ان کو متہم کرنا. ہاں یہ اگر کوئی شخص اس کا عادی ہو گیا, علماء سنت کو متہم کرتا ہے, ان پر الزام تراشی کرتا ہے, ان کو بے عزتی کرتا ہے, تو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی اپنی موت سے پہلے یہ سزا دیتا ہے کہ اس کا دل مر جاتا ہے. ہاں اور کہہ رہے ہیں اس لیے کیوں, اس لیے کہ علماء کا گوشت لأن لحومہم مسمومہ, زہریلے ہیں. علامہ ابن عساکر اور دوسرے بہت سارے علماء کے قول نقل کیے یہاں اس کی تشریح میں, اور یہ بتایا کہ علماء کا گوشت زہریلا ہے. آپ عام آدمی کی غیبت کرتے ہو تو مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, علماء کی غیبت کر رہے ہو تو مردہ بھائی کے ساتھ زہریلا گوشت کھا رہے ہو, لہذا وہ شخص اس سزا کو مستحق ہوتا ہے. ہاں 8ویں نمبر پر کہ علماء پر طعن و تشنیع کرنا, علماء سنت پر طعن و تشنیع کرنا, یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو طاقت پہنچانا ہے. آپ جب علماء دین کی مذمت کر رہے ہو تو آپ بتائیے کہ دین کے جو دشمن ہیں, یہود نصارہ مشرکین, وہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ ان کی اصل دشمنی کس چیز سے ہے؟ دین سے ہے. کون سا دین؟ جو قرآن و حدیث ہے, جو اللہ رسول کا لایا ہوا ہے. یہود و نصارہ, آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہم نہیں جانتے, لیکن یہود و نصارہ کو پتا ہے کہ اصلی دین کون سا ہے, علماء کون سے ہیں. تو ان کے یہاں باقاعدہ یہ جو میں نے کہہ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, یہ بار بار میں نے ذکر کیا کہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو شکار کرنا ہے تو علماء کو متہم کیا جائے, ان کو علماء سے قرآن و حدیث سے دور کیا جائے. تو یہ ان کو طاقت پہنچانا ہے, اسلام کی تعلیمات کو کمزور کرنے, اسلام کو نشانہ بنانے کے راستے میں. آپ اگر علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ اس کام میں جو ہے دشمنوں کو مدد دے رہے ہیں, آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو, لیکن یہ حقیقت ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. 9ویں مسئلے پہ حضرت علامہ ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص من استخف بالعلماء ذهبت آخرتہ, جو علماء کا استخفاف کرے اس کی آخرت چلی گئی, جو عمرہ کا استخفاف کرے اس کی دنیا چلی گئی, جو دونوں کا استخفاف کرے اس کی دنیا اور آخرت دونوں چلی گئی, اور جو دونوں کی عزت و تعظیم کرے اس کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے سلامت رہے گی. سہل ابن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر کرنے رہیں گے, لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک وہ علماء اور عمرہ سے مراد جو مسلمانوں کے حکام ہیں, پیسے والے امیر نہیں, ہاں عمرہ حکام, مسلمانوں کے جو حقیقی حکام ہیں, ان دونوں کی عزت کریں گے. جب ان دونوں کی عزت کریں گے, ان کی تعظیم کریں گے, تو ان کی دین اور دنیا دونوں محفوظ رہے گی. اور جب دونوں کی بے عزتی کریں گے تو اپنی دین اور دنیا دونوں کو خراب کر لیں گے. 10ویں طور پر کہ علماء سنت میں کو برا بھلا کہنا, یہ آگے ان کا کہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایک واضح طور پر شریعت کی دشمنی ہے, عدا ہے. اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے استدلال کیا قرآن کی آیت سے کہ جو لوگ مسلمانوں مومن مردوں اور عورتوں پر بغیر جرم کے ان کو الزام دیتے ہیں, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, تو انہوں نے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا. قرآن کی آیت کو پیش کر کے اس سے استدلال کیا, اس کو سمجھایا, موقع نہیں ہے. آخری ایک نقطہ کہ علماء سنت کو نشانہ بنانا یہ شیطان کی چال کا ایک حصہ ہے. ہاں یہ ایک حصہ تھا خطبے کا. دوسرا حصہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ ایک طرف یہ ہمارے دین کی سیکھنے سکھانے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاں یہ ہے کہ صحیح علماء کو پہچان کے ان سے دین سیکھا جائے,
یہ دیکھ لیں کہ یہ قابل اعتماد ہے، ان سے سیکھیں، ان کی عزت و توقیر کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، دفاع کریں. یہ ایک. اس کے بالکل الٹ جو اہل بدعت ہیں، اہل خرافات ہیں، گمراہ ہیں، جن کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، ان کی نشاندہی کرنا بھی دین کی دعوت کا حصہ ہے. اگر آپ دین کو کی تعلیم دے رہے ہیں، بدعت و خرافات سے، شرکیات سے آپ منع کریں گے، تو جہاں آپ شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، گناہ کے کاموں سے لوگوں کو منع کریں، نہی عن المنکر یہ دعوت کا حصہ ہے. جو نہیں کرتا وہ دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے. وہیں اس سلسلے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو لوگ بدعات کی مذمت جو لوگ بدعات کی ترویج کر رہے ہیں، غلط حدیثیں بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے. یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں بڑے بہترین اقوال اور بہت اہم باتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری کی ہے. ذوالخویسرہ نے جب آپ کے تعلق سے اعتراض کیا کہ آپ انصاف کیجئے مال غنیمت کی تقسیم میں، تو آپ نے کہا کہ میں انصاف نہیں کروں تو پھر کون کرے گا. حضرت عمر یا خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے گردن مار دو. کہا چھوڑ دو، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں. اور کہا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نماز جو اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکلتا ہے. ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو تم کمتر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے. خارجیوں کا نام لے کے اللہ کے رسول نے وضاحت کی اور کہا کہ جو شخص ان کو پائے نماز ایسی پڑھیں گے جیسے تو کہ تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ملے تو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا. آج ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو لائک کر رہے ہیں لوگ، خارجیت والے. آج جتنے بھی مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے، فتوے والے، یہ جو اسلام پسندی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں، تحریکی پوری دنیا اسلام میں، جنہوں نے مسلمانوں کو دہشت گردی کا الزام دینے میں بہت بڑی مدد کی ہے کفار و مشرکین کی، وہ سارے کے سارے خارجیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اور ہمارا نوجوان طبقہ ان سے متاثر ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل رہا ہے. اور وہ جتنے ملیں گے آپ کو خارجیوں کی علامت ملے گی علماء سے نفرت کرنا، خدفاء الاحداث اسنان اور صفحاء الاحلام، جس کا ترجمہ ہمارے استاد شیخ عبد المعید کرتے ہیں کہ سر پھرے لونڈے، نئی عمر کے لوگ اور علم میں عقل میں کمتر لوگ تو سر پھرے بھی ہیں اور نوعمر بھی ہیں، علم نہیں ہے، ان کے پاس علماء نہیں ہیں. خارجیوں کے پاس بھی علماء نہیں تھے، ان کے پاس بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے ان کے بڑی بڑی شخصیات بانی ہیں، ان کے یہاں انحراف ہے. شیخ حسن البنا شرک ہے ان کے یہاں، خرافات ہے ان کے یہاں، باطنیت ہے، خارجیت ہے. سید قطب کھلے ہوئے آج کے عرب علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ موجودہ دور کے خارجیوں کے امام اور ان کے امام مولانا ابو العلا مودودی. اب یہ بھی میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو برا لگتا ہے. علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ فلا بد من التحذیر من تلک البدع وان اقتضى ذلك ذکرهم وتعیینهم، کہ اگر بدعت کا رد کرتے ہوئے اگر تقاضا ہو تو ان کا ذکر کیا جائے، شخصیات کا، اور ان کو متعین کیا جائے. یہ کوئی صرف علامہ ابن تیمیہ نہیں، 50 علماء کے اقوال ہیں مختلف شخصیات کے سلسلوں میں جنہوں نے جو ہے انسان کو منع کیا. امام احمد بن حنبل کے قول کو پچھلے ہفتے میں بیان کیا تھا، آج بھی پورا نہیں بیان کر سکتا. اس کے اخیر میں حارث محاسبی کے پاس ایک شخص جا رہا تھا، ان کے پڑوسی آئے، کہ یہ میرا پڑوس میں رہتا ہے، یہ محاسبی کے مجلس میں جاتا ہے. امام احمد بن حنبل غصہ ہو گئے، کہا کہ وہ ایسا ایسا ہے، بدعتی ہے، جو بے خبر ہے وہی اس سے متاثر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ تو اچھی اچھی باتیں بھی بیان کرتا ہے. یہ آج کل ہمارے نوجوان کے وہ تو اچھی باتیں بھی بیان کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لا تغتر بتنکیس راسہ، اس کی جو عقل پھر گئی ہے اس سے تم دھوکہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ برا آدمی ہے. ذاک لا یعرف الا من، یہ بات وہی جانے گا جو اس کی اچھی طرح اطلاع رکھتا ہے. اس سے بات مت کرو، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کی احادیث سے وہ بیان کرتا ہے، اور کل من، معاف کرنا، کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہے اگرچہ وہ بدعتی ہو، کیا تم ان کی مجلس میں بیٹھو گے؟ اور اس کی کوئی کرامت اور عزت نہیں ہے، اور وہ ایسا ایسا کہتا ہے. علامہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہر وہ شخص جو حدیث رسول بیان کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ مت بھاگو، اس کی مجلس میں مت بیٹھو، اس کی کلپ مت سنو، اس کو لائک مت کرو. اگر اس کے اندر بدعت ہے، انحراف ہے، اہل سنہ والجماعہ کے متفقہ طریقے سے ہٹا ہوا ہے، مت سنو اس کی بات. اور یہ علماء کا کام ہے کہ نشاندہی کریں اس کے یہاں گمراہی ہے.
اور عوام کا کام ہے کہ اس کو سمجھے مانے، اپنے اعتماد والے لوگوں کی طرف رجوع کریں. ہاں، اور پھر یہ علامہ امام ابن بطہ رحمہ اللہ کا قول بہت شاندار ہے، میں آخری پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن بطہ نے ذکر الاسماء ہاں وشیء من الصفات، کہ انہوں نے کچھ نام اور کچھ صفات، اہل بدعت کے کچھ نام اور کچھ صفات بیان کی، اور پھر یہ بتایا کہ ان کی کتابوں سے بچو. عرب علماء اور ہمارے سلف لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ کتاب نہیں پڑھنا. آج ہمارے یہاں بولا جائے تو وہ ضرور پڑھیں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا ہے ہر شخص. لوگوں کے لیے منع ہے، میں بہت عقل مند ہوں. اور جب آپ بدعتی کی کتاب پڑھو گے، اس کی مجلس میں بیٹھو گے، کچھ نہ کچھ اثر قبول کرو گے. کہہ رہے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ان کے افکار سے آدمی بچا رہے. اور پھر اہل بدعت کے اقوال اور ان کے طوائف کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ قسمیں ہیں، قبائل ہیں، شعوب ہیں، ان کی الگ الگ صنوف اور الگ الگ گروہ ہیں. ہاں، انا اذکر طرفا من اسمائہم، میں ان میں سے کچھ کا نام ذکر کرتا ہوں اور ان کی کچھ صفات کو، اس لیے کہ ان کی کچھ کتابیں ہیں جو لوگوں میں پھیل گئی ہیں، کچھ باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے مروج ہو گئی ہیں. جب یہ باتیں پھیل گئی ہیں تو میں نام لے کر ان کا رد کر رہا ہوں. ابن بطہ کہتے ہیں ہاں لا یعرف الغر من الناس، لیکن جو بھولا بھالا سادہ آدمی ہے وہ اس کو پہچان نہیں پاتا، اور نہ ہی جو نئی عمر کی نسل ہے وہ اس کو سمجھ پاتے ہیں. اس کے معانی اکثر ان لوگوں پر مخفی رہ جاتے ہیں جو اس کو پڑھتا ہے. اس کتاب کا جو معنی مطلب ہے جس میں وہ گمراہی کو اندر ڈال رہا ہے، یہ عام لوگ سمجھ نہیں پاتے. ایسی کتنی یہ علامہ دانشور مفکرین کی کتابیں ہیں جو آج ہمارا نوجوان پڑھ رہا ہے اور اس کی انحراف کو، خامیوں کو نہیں سمجھتا، اس سے متاثر ہو جاتا ہے. یہ ابن بطہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، محدث ہے، کہہ رہے ہیں فلعل الحدث، چنانچہ جو نیا آدمی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کی جو ان بدعتی مقالات والے ہیں ان کی باتوں کو پڑھ کر اس میں مبتلا ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ اپنی کتاب کو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کر رہا ہے، ہاں، اور لمبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لمبی چوڑے درود سلام بھیج رہا ہے. پھر اس میں ثم یہ سب دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتا ہے عام آدمی کہ یہ تو مسلمان ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، قرآن حدیث کا ذکر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ بیچ میں اپنے دقیق کفر کو ذکر کرتا ہے، کفر کی بات کو، گمراہی کی بات کو، اور جو اس نے اختراع کر رکھا ہے، جو شر اپنے دل و دماغ اور فکر میں چھپا رکھا ہے، وہ غیر محسوس طریقے پہ اپنی تحریر میں ڈالتا ہے. تو یہ نیا آدمی، بھولا بھالا آدمی یہ سمجھتا ہے، جس کو نہ علم ہے اور وہ گہرائیوں سے ناواقف ہے، ہاں، اور عام لوگوں میں سے ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا بڑے کبار علماء میں سے عالم ہے اور ایک بڑا فقیہ ہے، اور وَلَعَلَّهُ يَعْتَقِدُ فِي عِلْمَ يَرَاهُ فِيهَا، اور ہو سکتا ہے، ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس امت کے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہو جو کیا نام ہے بت پرستی کرتا ہو، شرک کرتا ہو اور شیطان کا موافق ہو، اس کی تائید کرتا ہو. اب ان میں سے پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست بیان کی کہ یہ ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہاں، اس کے بعد آخر میں وقت زیادہ ہو گیا، شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں ہاں جو اگر نام لیا جائے کسی کا رد کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ فلاں کا نام لے کر ان کا رد کر رہے ہو، ہاں، ان کی غیبت کر رہے ہیں. ایک تو غیبت ہے، نام لے، اگر غلطی کر بھی رہے تو اس کی غلطی کا ذکر کیا جائے. شیخ صالح الفوزان نے اس کا بڑا پیارا اور جامع جواب دیا، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل قاعدہ تو اس میں یہی ہے کہ لوگوں کو غلط باتوں سے، بدعت سے اور انحراف سے تنبیہ کی جائے، بچایا جائے، رد کیا جائے اس کا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا اثر لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی گمراہی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کے ناموں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، تو ذکر کرنا ضروری ہے. ہاں، اگر اس کا نام ذکر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے یا وہ مشہور نہیں ہے اور کوئی حاجت نہیں ہے تو نام ذکر کیے بغیر اس کی غلط فکر کو رد کر دیجیے. لیکن اگر وہ لوگوں میں مشہور ہے، عام ہے، اس کا اثر ہے لوگوں پر، لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ اندیشہ ہے، تو پھر نام لینا ضروری ہے. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے، پورے جرح و تعدیل کے اصولوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور کوئی بھی ذاتی روئے زمین پر تاریخ میں ایسا نہیں گزرا کہ اہل حق نے کی طرف سے اس کا نام لے کر رد نہ کیا گیا ہو. جو مشہور ہوا اس کی بات کر رہا ہوں، جس کا اثر لوگوں پر مرتب ہوا
کسی کا نام لیے بغیر رد نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. لہٰذا بہت لمبی بات ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. آخر میں یہ کہوں گا موجودہ دور کے لوگوں سے، نسلوں سے، کہ یہ دین یہ اسناد، یہ باتیں، یہ دین کا جو حصہ ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ جاننا ہمارے بنیادی مسائل میں سے ہے. لہٰذا یہ غور کریں. ایک اول تو آپ اپنے اندر علم دین کو سیکھنے کا شوق پیدا کریں. علم کا شوق، اہل علم کا شوق، ان کی عزت و احترام. تو پہلے یہ دیکھیں کہ علماء حق کون ہیں، قرآن حدیث کو جاننے والے کون ہیں. اور کسی مسئلے میں اگر آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے تو چند معتبر علماء کی طرف جانے کے بعد آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سلسلے میں غلطی پر کون ہے یا انحراف کس کے یہاں ہے. اب ایک آدمی کا صحیح مسلک ہے، غلطی کر رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے. صحیح مسلک ہے، منہج ہے، لیکن اس نے خطا کی، یہ ایک الگ چیز ہے. ائمہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان لوگوں سے بھی خطائیں بھی. امام حنیفہ نے بھی کہا کہ جو اللہ کے علماء سے مخالفت کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. تو امام ائمہ کرام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ہم ان کو حق پر مانتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ بوجھ کی خطا ہے. لیکن اگر کسی کا منہج غلط ہے، اصول غلط ہے، اس کے اندر بدعت ہے، انحراف ہے، اہل سنت والجماعت کے طریقے سے وہ ہٹا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کے جو متفق، آپ ایک اصول بنائیے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ فلاں معاملہ یہ پیش کر رہا ہے تو ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد. تو جو سب سے بہتر زمانہ ہے اس کا دین سب سے بہتر ہے، اسی لیے سب سے بہتر زمانہ ہے. اس لیے اس وقت کے دینداروں کو دیکھا جائے کہ جو چیز یہ پیش کر رہا ہے وہ دیندار مانتے تھے یا نہیں. اگر وہ اس کے خلاف ہے تو اس میں کوئی شک مت کیجئے کہ وہ گمراہ ہے. اب ایک صحابی کو اگر کوئی برا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تو کتنا بڑا بھی علامہ ہو، کتنے لوگ بھی اس کو لائک کرتے ہوں، وہ گمراہ ہے. وہ صحابہ اور تابعین کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. ایسے موٹے اصول کچھ یاد رکھیں تو گمراہ نہیں ہوں گے. تو پہلی چیز کہ یہ کہ دین کو دین کے راستے سے سیکھیں، علماء سے، علم سے محبت کرنا سیکھیں. دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کریں. کوئی یہ نہ سمجھے میں بہت سیکھ چکا ہوں، مجھے اب ضرورت نہیں ہے. ہاں، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین کوئی حدیث ایسی نہیں سنا پاتا تھا جو ان کو معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے. ہم لوگ اتنے علامہ ہو گئے ہمارے یہاں. درس قرآن، درس حدیث کی مجلسیں دیکھ لیجئے. ہاں، کرکٹ اور گیم کی مجلسیں دیکھ لیجئے، ٹی وی پر، موبائل میں، جگہ جگہ لے کے گھومتے ہیں. کتنا کس چیز کا شوق ہے ہمارے اندر. ہاں، ہماری نسلوں کی حفاظت اس سے جڑی ہے کہ ہم دین سیکھتے سکھاتے ہیں یا نہیں. تو دین کو سیکھنے کا شوق پیدا کیجئے، اور اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ دین آپ کس سے سیکھ رہے ہیں یہ متعین کیجئے. اور یہ ہر کوئی شخص فلاں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، اس کے بارے جاننے تک سیکھ لیا، مان لیا کہ وہ آدمی غلط ہے، منحرف ہے. اب اس کا تذکرہ مت کیجئے، اس کی ویڈیو کو وائرل مت کیجئے، لوگوں میں اس کو پھیلائیے مت. کیوں؟ یہ دونوں چیزوں کو جو میں نے ساتھ بیان کیا اس کا موقع نہیں ملا یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایک طرف آج کا ماحول ایسا ہے کہ جو علماء حق ہیں، اہل حق ہیں، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں، خوب بڑھ چڑھ کر غیر مسلموں کے ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے. دوسری طرف وہ جو عالم نہیں ہیں، جن کے یہاں حدیثوں کا انکار ہے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہے، حزبیت ہے، حرکیت ہے، اور مختلف قسم کی دور جدید کی خارجیت ہے، ان کے لوگوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. عالم نہیں ہے اور عالم بنایا جا رہا ہے. میں نے بتایا اس سے پہلے بڑے بڑے سید قطب، مولانا ابو العلا مودودی کے باقاعدہ عالم نہیں ہے. آج بھی وہی فتنہ چل رہا ہے. کہیں آپ ایک آدمی سے، ایسے آدمی سے متاثر ہو گئے، اب وہ جہالت کی وجہ سے، چاہے اس کی نیت اچھی ہو، کوئی غلط بات بیان کرتا ہے، آپ متاثر ہے تو آپ اس کی غلط بات کو بھی قبول کرتے ہیں. بہت خطرناک اور سنگین یا نازک معاملہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں. یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آج پورے عالم اسلام میں بدعقیدگی اور باطل پرستی کی جو ہے افراتفری پھیلی ہوئی ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک آدمی دین کی خدمت کے نام پر دین کی مخالفت کرتا ہے. ہاں، دین کے سچے خادمین کی مخالفت کرتا ہے، ولا اور برا کا معنی بدل دیتا ہے. جن سے دوستی کرنا چاہیے ان کی دشمنی کرتا ہے، توحید کے ماننے والوں کی دشمنی کرتا ہے، شرک، بدعت، خرافات، شیعت، رافضیت کے ماننے والوں کی تائید کرتا ہے. یہ آج عالم اسلام میں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.